الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 نمبر آیت، یعنی یہ 3 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی جن کی میں نے ابھی وہ تلاوت کی ہے. ان آیات کے حوالے سے جو موضوع آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے وہ موضوع ہے ہر امت کے لیے عمل صالح کا لزوم اور ایمان بالرسالت. یعنی ہر امت جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑی کی گئی اس کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح جو ہے یہ لازمی قرار دیا گیا. اور ایک بات اور جو میں نے اس کے ساتھ کہی وہ ہے ایمان بالرسالت. یعنی اس عمل صالح کا ایمان بالرسالت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہوگی کہ یہ صرف ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے جبکہ باقی ایمانیات مثلا ایمان بالآخرہ، ایمان باللہ. تو ایمان کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں یا ایمان کی جو اصطلاح ہے اس میں تو یہ تینوں چیزیں آتی ہیں نا. یعنی ایمان کے تمام شعبے جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. جس طرح میں نے کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے یہ چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اصل میں تو ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اور پھر اللہ تعالیٰ کی غلامی جو ہے یا اللہ کی عبدیت جو ہے وہ شعوری طور پر اختیار کر لینا. چنانچہ جب وہ ایمان کی صفات پڑھی جاتی ہیں تو اس میں جو ایمان مجمل ہے اس میں صرف ایمان باللہ کا ذکر آتا ہے. آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. میں ایمان لایا اللہ کے اوپر جیسے کہ اس کے نام ہیں اور جیسے کہ اس کی صفات ہیں. اور اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے قبول کر لیے اس کے سارے احکامات.
تو بس یہی ایمان کی مختصر تفسیر ہے۔ اب اس میں دو چیزیں جو دوسری شامل ہوئی ہیں، ایک ہے ایمان بالرسالت اور دوسری ہے ایمان بالآخرہ۔ یہ اس میں کیسے شامل ہوئی ہیں؟ یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہی ایک صفت جو ہے وہ الہادی ہے، ہدایت دینے والا۔ اب اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اس ہدایت کا انتظام کس طرح سے فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی انسان کا انتخاب کرتا رہا ہے۔ اب تو چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا نا پیغمبروں کا، اور وہ جس کو انسانوں میں سے منتخب کیا، پیغمبر بنایا، اس کو وہ ہدایت ایک فرشتے کے ذریعے سے جو ہے وہ پہنچتی تھی، اور وہ جو ہدایت پہنچتی تھی وہ کتاب کہلاتی ہے۔ یعنی یہ قرآن حکیم کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو قرآن، یہ جو کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس وحی پر مشتمل ہے نا جو وقتاً فوقتاً جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور وہ یہ کتاب بن گئی۔ اب یہ تینوں چیزیں یعنی فرشتہ اور انسانوں میں سے جو رسول ہے، اور جو وہ پیغام یا رسالہ یہ رسالہ ہے جو وہ رسالہ لے کر آئے ہیں جبرائیل، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا ہے، تو یہ تینوں جو ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی اس میں سے جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ اگر کسی ایک کو نظر انداز کیا جائے گا، کوئی ایک مشکوک ہوگا تو باقی دو خود بخود مشکوک ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت، کیونکہ اللہ کے اوپر جو ایمان لانا ہے نا وہ اللہ کے ناموں کے اوپر بھی ہے اور اس کی صفات کے اوپر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت الہادی جو ہے اس کا مظاہرہ یا اس کا ظہور ہے جو ایمان بالرسالت کی شکل کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اور ایمان بالرسالت جو ہے اس میں خاص رسول جو انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے وہ چنا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی یا جو بھی رسول آئے سب کے سب ان کی حیثیت یہ تھی کہ وہ اس رسالے کے مطابق، رسالے سے مراد وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اس کتاب کے مطابق عمل کر کے انہوں نے دکھانا تھا۔ لہذا رسولوں کی پیروی یا رسولوں کی اتباع یا رسولوں کی اطاعت یہ اسی وجہ سے لازمی تھی۔ رسول کو کتاب سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، جو سمجھ لیں رسول اور کتاب دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ کتاب ہی کے مطابق رسول نے جو ہے وہ عمل لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا تھا۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک موقع کے اوپر فرماتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ قرآن تھا، کان خلقہ قرآن۔ اب اسی طریقے سے ایمان کی ایک دوسری شاخ ہے، وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ اب یوں سمجھ لیں کہ دو ایمانیات کے اوپر ہم نے بات کر لیا، ایمان باللہ اور پھر اس کی ایک شاخ ہے ایمان بالرسالت اور اس کی دوسری شاخ ہے ایمان بالآخرہ۔ اور ایمان بالآخرہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ظہور ہے؟ الحسیب، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔
یعنی وہ جو ہدایت دی ہے نا، اب اس نے حساب لینا ہے کس نے اس ہدایت سے صحیح معنوں میں استفادہ کیا اور کس نے اس سے استفادہ نہیں کیا، اس کو نظر انداز کیا. اور اس حساب کے لیے پھر ایک دن مقرر کر دیا گیا، قیامت کا دن، اور اسی کے تقاضے کے طور پر مرنے کے بعد اٹھایا جانا بھی ہے، اور اسی کے تقاضے کے طور پر پھر آگے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. یعنی محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، فیل پاس کا اعلان ہوگا، کوئی کامیاب کوئی ناکام. جو جنت میں جائے گا وہ کامیاب ہے، جو جہنم جائے گا وہ ناکام ہے. تو یہ اصل کے اندر سمجھ لیں کہ ایمان کے یہ تین گوشے ہیں، یا ایمان کے یہ تین شعبے ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت. تو یہاں اصل میں ایمان بالرسالت کو جو میں نے موضوع کے اندر شامل کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ایمان بالرسالت کے حوالے سے ایک غلط فہمی ہے جو لوگ عام طور پر جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ اکثریت ہم مسلمانوں کی جو ہے وہ آج وہ علم نہیں رکھتی، لہٰذا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے وہ بہت جلد جو ہے وہ منفی اثرات جو ہے وہ اس کے تابع جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو یہاں یہ جو آیات ہم نے اس وقت پڑھی ہیں، ان کے حوالے سے دو چیزوں کو ہم نے خاص طور پر جو ہے وہ سمجھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ عمل صالح جو ہے اس کی یہ اہمیت کہ ہر امت جو تھی وہ پابند تھی عمل صالح کی. اور دوسرا یہ کہ ایمان بالرسالت، اور خاص طور پر رسول اور رسول کی لائی ہوئی وہ کتاب جو ہے اس کا عمل صالح کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. عمل صالح رسول کی تعلیم کے مطابق اور اس کتاب کے مطابق ہونا چاہیے. اب یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 62، 63 اور 64، یہ اصل میں یہود کے ایک غلط نظریے کی اصلاح یا ان کے غلط نظریے کی تردید کی ہے. اللہ نے ان کے اندر ایک غلط نظریہ پایا جاتا تھا اور اس نظریے کی اللہ نے تردید فرمائی. اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر آیت نمبر 62 جو ہے اس کے حوالے سے بعض لوگ آج کے دور میں، یعنی آج کے دور کی میں بات کرتا ہوں، آج کے دور میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. اور وہ جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اس کے نتیجے کے طور پر ایمان بالرسالت جو ہے اس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان کو واضح کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پہلے ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے کہ آج کے دور میں جو اس حوالے سے غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے یا آیت نمبر 62 کے حوالے سے، اور جس کے پھر نتیجے میں ایک چوٹ پڑتی ہے جو ہے نا وہ ایمان بالرسالت کے اوپر، وہ اصل میں یہ ہے کہ آیت نمبر 62 جو ہے بالکل اس جیسی ایک آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 69 جو ہے وہ بھی بالکل اسی مضمون کی حامل ہے. اس آیت میں، یعنی یہاں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69، ان کے اندر عمل صالح کی بات ہے لیکن ایمان بالرسالت کی بات نہیں ہے. یعنی رسول کی بات نہیں ہے اور عمل صالح کی بات ہے. چنانچہ
بعض لوگ جو ہے وہ سادہ لو مسلمان جو ہیں، جو زیادہ علم نہیں رکھتے، ان کو ورگلاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن کریم میں تو رسول پر ایمان لانے کا اللہ نے پابند نہیں بنایا، اور رسول کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ جب وہ عمل کو قبول کرنے والا ہے قبول کر لیتا ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس عمل کرو، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عمل ہندو کر رہا ہے، عمل عیسائی کر رہا ہے، عمل یہودی کر رہا ہے، عمل سکھ کر رہا ہے، عمل صالح اچھا عمل کر رہا ہے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ مطلب رسول جو ہے وہ ایک طرف نکال دیے گئے، بس اچھا کام کرو۔ لہذا کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں جی آخر ہندو ہے وہ بھی تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں نا، سکھ ہیں وہ بھی بڑے اچھے کام کرتے ہیں، انگریز کرتے ہیں، کوئی اور کرتا ہے، غیر مسلم، انگریز مسلمان بھی ہوتے ہیں، یعنی غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے کہ غیر مسلم کوئی ملحد جو اللہ کو ہی نہ مانتا ہو اچھا کام کرتا ہے، اس کا اجر اس کو جو ہے وہ مل جائے گا۔ اور نتیجے کے طور پر پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی پھر رسول کے اوپر ایمان لانے کی تو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طرح کی باتیں ہمارے اندر بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ ہم اصل میں اس طرح کے مسلمان ہیں جن میں بے شمار تصورات کے حامل لوگ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، یعنی یہاں تک بھی کہ بالکل وہ کفریہ تصورات بھی جو رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو وہ رہ رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ ایک نظریہ بھی رہا ہے، تاریخ میں ایک نظریہ بھی رہا ہے، وہ نظریے کو پھیلانے والے بھی موجود ہیں اور اس کو کہتے ہیں وحدت ادیان۔ یہ اصل میں نظریہ کیا تھا؟ یہ کچھ لوگوں کی سوچ تھی کہ اگر سارے لوگ ایک نظریے کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں تو جو ہے نا دنیا کے اندر جو ہے وہ امن ہوگا، ترقی ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کا حل کیا پھر ان کے ذہن میں آیا کہ اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ اللہ کو مانتی ہے نا، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اکثریت انسانوں کی اللہ کو مانتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، کہو جی اللہ کو مانا ہے اور اچھا عمل کیا اللہ قبول کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سوچ کے پس منظر میں، اس فکر کے پس منظر میں پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عام کیا گیا۔ میں ذرا اس کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں تو پھر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، لیکن پہلی مرتبہ جو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں نا، وہ اس انداز سے کر رہا ہوں جس انداز سے آج کے لوگ جو ہیں، ترجمہ غلط نہیں ہوگا لیکن سمجھنے والے جو ہے نا ان کو ایسے ہی سمجھ آئے گی کہ وہ درست کہتے ہیں۔ اب اس کو آیت نمبر جو ہے وہ 62 اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہاں ایمان لانے والوں سے مراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ٹھیک ہے نا، اس وقت آیت نازل ہو رہی ہے نا، تو اس وقت کے لوگوں کو اپنے ذہن میں سامنے رکھیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ پھر والذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارا، اور وہ جو نصارہ ہوئے یعنی عیسائی ہوئے، اور آگے بس سابعین، جو سابی ہوئے۔ یہ سابی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، وہ اپنے آپ کو سابی کہلاتے تھے۔ اب بس مطلب یہ ہے کہ
ان کے پاس کوئی اس کی گارنٹی تو نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں. جیسے کوئی آدمی آج کہے میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہوں، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہوں، تو ایسے ہی کوئی بہرحال کوئی نہ کوئی چیزیں ہوں گی ان کے پاس بھی. تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور وہ جو یہودی ہوئے، اور وہ جو عیسائی ہوئے، اور وہ جو صابی ہوئے. اب آگے بات آ رہی ہے، من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے صالح عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہو گیا. تو کیا سمجھ آئی آپ کو کہ یہاں تو ایمان برسالت کی بات نہیں ہے. بے شک جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور بے شک جو یہودی ہوئے، جو عیسائی ہوئے، جو صابی ہوئے، اب اس میں اور بھی آپ شامل کر لیں، جو ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، کوئی کچھ بھی ہوئے، ٹھیک ہے. ہاں، اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر ایمان ہے اور اچھے عمل وہ کر رہے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. یعنی خوف کب ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی چیز کے واقعہ ہو جانے سے پہلے، اور حزن کب ہوتا ہے؟ واقعہ ہو جانے کے بعد. مثال کے طور پر مجھے ڈر ہے کہ میرے چوری نہ ہو جائے، تو یہ چوری کا ڈر مجھے کب ہے؟ چوری ہونے سے پہلے. اچھا، تو چوری ہو گئی، اب ڈر تو ہو گیا ختم. اب کیا رہ گیا؟ حزن. میں پیسے گھر نہ لاتا، میں وہاں بینک میں ہی رہنے دیتا، فلاں بندے نے ادھار مانگا تھا اس کو دے دیتا، تو چلو مل ہی جاتے نا. یہ پھر بعد کے شکوے ہیں اپنے ہی عمل کے اوپر، اس کو کہتے ہیں حزن. آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے اچھے عمل کرنے والوں کو. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور آخرت میں جا کر کبھی افسوس بھی نہیں ہوگا. دیکھیں، جو سینما بنا رہا ہے اس کو آخرت میں حزن ہوگا، کاش میں اس کی جگہ مسجد بنا لیتا، فلاں جگہ لگا لیتا. کوئی اور ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے نا، حزن ہوگا اس وقت. پوچھا جانا ہے نا کہ ام مال ہی، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ جو بھی اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا تھا اس نے اچھے عمل کیے، تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب اگر آپ قرآن کریم کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کے اوپر انگلی رکھ کے اس کو سمجھیں، پھر اگر آپ اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندی کا پڑھ لیں، اور اگر آپ جو ہے وہ بریلوی ہیں تو بریلوی کا پڑھ لیں، اہل حدیث شیعہ ہیں تو شیعہ کا ترجمہ پڑھ لیں. ترجمہ تو وہی ہوگا جو اس کا بنتا ہے، اور میں نے بھی آپ کے سامنے کیا ہے. تو ایک عام آدمی کو جب آپ پکڑ کر لا کر جو ہے اس کی انگلی یہاں رکھیں گے اور اسے کہیں گے جی جس عارضی عالم کا ترجمہ پڑھ لو، تو اس میں تو رسول کے اوپر ایمان کی بات ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. جو اللہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتا تھا اچھے عمل اس نے جو ہے وہ کیے. تو یہ اصل کے اندر ایک یوں سمجھ لیں کہ ٹیڑھا طریقہ ہے. بات کو سیدھے طریقے سے سمجھنے کی بجائے ایک الٹا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. وہ الٹا طریقہ کیا ہے کہ دیکھیں، ایک آدمی 1 گھنٹے کا خطاب کرتا ہے، 1 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے. اس تقریر میں کئی باتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ اس میں سے 1 منٹ کا کوئی کلپ کاٹ لیں، 2 منٹ کا کلپ کاٹ لیں، اور وہ کسی آدمی کو سنائیں، اور اس کا جو تاثر بنے گا بعض اوقات وہ جو اس کے گھنٹے کی تقریر ہے اس سے بالکل مختلف بن جائے گا. اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ویسے تو یہ قرآن جو ہے یہ مربوط کلام ہے، لیکن خاص طور پر جہاں سے یہ آیت اٹھائی جا رہی ہے، سورہ بقرہ بھی اور سورہ مائدہ بھی،
اس میں خاص اہل کتاب کا ذکر ہے. اور یہاں سورہ بقرہ، اس میں بھی اگر ہم صرف سورہ بقرہ ہی کو جو ہے وہ دیکھ لینا، تو سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک خاص رنگ میں، جیسے وہ کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک خاص ڈیفینیشن کے مطابق، ایک خاص تعریف کے مطابق ایمان کہلائے گا. ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے ہی جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ اپنا ہی کوئی تصور بنا کر اسے ایمان سمجھے اور اسے فلاح کا ذریعہ سمجھے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، میں صرف سورہ بقرہ سے حوالے دے رہا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے، اور ان صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یعنی فلاح کون پائیں گے؟ جو اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل ہوا، اور جو پہلے نازل ہوا اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں. تو پھر یہ دونوں کو جمع کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو کلام نازل ہوا ہے اس کے اوپر تو سرسری ایمان ہے نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پیغمبروں کو ہدایت ملتی رہی ہے، اور جو عمل کرنا ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ وہ جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے اس کے مطابق ہے، اپنی مرضی سے نہیں. اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایمان والوں کو بطور سیمپل پیش کیا ہے. سیمپل آپ سمجھتے ہیں؟ جب آپ کوئی چیز لے کر جاتے ہیں بازار میں اور وہاں جا کر جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں، کسی دکاندار کو کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیز چاہیے، یہ سیمپل ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ایک ایمان والوں کے ایمان کے پیش نظر ایک سیمپل جو ہے ان کو قرار دے رہا ہے نا. چنانچہ فرمایا والذین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ آیت نمبر 13 ہے سورہ بقرہ کی. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگ کون سے ہیں؟ یہ جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ سیمپل ہے. بھئی جس وقت آپ کسی ایک استاد جو ہے وہ اپنی کلاس میں ایک بچے سے کہتا ہے کہ تم بھی اس کو دیکھو اور اس سے سبق لو، اس سے رہنمائی لو، اس جیسا بننے کی کوشش کرو، تو پھر سیمپل کون ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. اصل کے اندر یہ لوگ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ وہ ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، یعنی صرف اپنے ایمان کی خاطر، اپنے دین کے تقاضے پورے کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا جو ہے وہ قدم اٹھایا، اپنے گھر بار چھوڑے، اولادیں چھوڑی، کاروبار چھوڑے اور ہجرت کر کے مدینے آ گئے. یہ کہنا آسان ہے، آپ ذرا خود غور کریں کہ یہ کتنا مشکل ہے. اگر ہمیں کوئی آدمی یہ کہے کہ 1 مہینے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دو، تو بہت مشکل ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہم تو یہ چھوٹے موٹے پروگرام ہیں کہ اس کے اوپر بھی ٹائم سے نہیں پہنچ سکتے، ان کی بھی کوئی جو ہے نا وہ پابندی نہیں کرتے. ایٹ لیسٹ کم آپ اس بات کی تو تصدیق کریں گے نا کہ یہ کوئی دنیاوی مقصد تو کسی کا بھی نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے نا. آئے تو ہم اللہ کی کتاب کے حوالے سے ہی ہے نا، یا اسی حوالے سے جو وہ آتے ہیں نا، تو اسی کے تقاضے کے طور پر ہی جو اسی کتاب کا ہی تقاضا تھا
جس کو پورا کرنے کے لیے گھر بار چھوڑا ہے. اور پھر مکہ کے اندر جو لوگ بھی ایمان لائے تھے انہوں نے ہر طرح کے یوں سمجھ لیں کہ امتحان کو دیکھا تھا. انہیں پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ایمان لانے کے نتیجے میں بیوی ٹوٹ جائے گی، عورت کے لیے تھا شوہر چلا جائے گا، میرے بچوں کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، میری برادری ختم ہو جائے گی، میرا کاروبار جو ہے وہ چلا جائے گا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب بدر عالم کے اندر جو ہے وہ جانا پڑا، اور پھر 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی، 30 دفعہ ہجرت مدینہ ہوئی. تو اب یہ سب کچھ نظر آتا ہے. جو آدمی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اب آپ اس کے ایمان کا اندازہ کریں، وہ تو سارے امتحان دے گیا. جو مدینے کے اندر ایمان لا رہے ہیں ان کے سامنے یہ امتحان نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ایمان جو ہے وہ معاذ اللہ درست نہیں تھے، یہ قدرتی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں لائے، اور جنہوں نے پہلے جہاد کیا اور جنہوں نے اس کے بعد کیا، وہ برابر نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب نیت میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن مکے کے مقابلے میں کوئی آدمی ایمان لانا چاہتا تو اس کو سب پہلے نظر آ جاتا ہے کہ اس ایمان کے نقصانات کیا ہیں، اس ایمان کی وجہ سے کون کون سی پریشانی میرے اوپر آئے گی. جبکہ مدینہ میں جب کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کو تو کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی. اب وہ ایمان لے آیا لیکن ایمان کے بعد اب پریشانی آ رہی ہے، یعنی ایمان کے بعد پریشانی آ رہی. میں آپ کو اس طرح سمجھا دوں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ بدر سے پہلے نازل ہو رہی ہے نا. بدر بھی ہو گئی جس میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی بھی مل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور موٹیویشن مل گئی اور لوگ شامل ہو گئے. پھر آگے 1 سال کے بعد احد، اور احد میں وہ 313 کی جگہ 1000 آدمی کھڑا ہے. لیکن وہ 1000 آدمی جو ہے جب وہ احد کی طرف جا رہا ہے تو رستے سے میں سے 350 آ گئے. یہ 350 مسجد میں ساتھ ہی تھے، نمازوں میں ساتھ ہی تھے، باقی ذکر و اذکار جو بھی عبادات ہے اس میں ساتھ ہیں، لیکن سامنے دیکھ کر جو ہے وہ دشمن کو، تو اب یہ علیحدہ ہوئے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز پہلے سامنے نہیں تھی اب وہ آئی ہے سامنے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری پیدا ہو رہی ہے نا، وہ ان کے اندر جو ہے وہ نفاق پیدا ہو رہا ہے. تو اب اس طرح کے لوگ جن کے اندر ذوق پیدا ہو رہا ہے یا نفاق پیدا ہو رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. دیکھو یہ لوگ جو ہے وہ کتنی کتنی مشقتیں، کتنی رکاوٹیں عبور کر کے آ گئے ہیں، تم ان رکاوٹوں کے اندر کیوں پھنس جاتے ہو؟ جیسے کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہ تو پھر اگلی بات ہے نا. میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جو ایمان کے لیے تیار ہیں ان کو کہتا ہے کہ سیمپل کے مطابق ایمان لاؤ. یعنی ایک یہ ہے کہ اپنے طور پر خود ہی اپنے آپ کو ایمان والا سمجھنا، اور ایک ہے کہ اس سیمپل کے مطابق تمہارا ایمان ہونا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 اور 41 جو ہے یہ تو خاص طور پر بنی اسرائیل سے خطاب جب شروع ہوا ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو اسی کے اندر جو ہے وہ یہ بات میرے خیال میں 40 نمبر آیت سے یہ خطاب ہے، تو اگلی آیت میں یہ بات آ گئی ہے. فرمایا اب یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا اس کے اوپر. اب بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا اس کے اوپر ایمان لے آؤ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرتا ہے اس کی بھی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. اب یہ وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ 1 گھنٹے کی تقریر ہے، اس میں سے آپ ایک چیز کاٹ کر کسی کو دکھائیں تو وہ کوئی بھی مفہوم اس کا جو ہے وہ
لے سکتا ہے، لیکن جب آپ پیچھے سے پڑھ کر جائیں گے اور یہ بنی اسرائیلی سے جو ہے وہ خطاب ہو رہا ہے، تو پھر جب اس آیت تک آپ پہنچیں گے تو پھر یہ غلط فہمی نہیں رہے گی کہ ایمان بالرسالت جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، پھر خود بخود ہی اللہ کی اس کتاب کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت سامنے آ جائے گی۔ ویسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے سب رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ ہمارا یہی حکم تھا کہ رسولوں کی اطاعت کی جائے، اور یہی اللہ کا اذن ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بہرحال یہ تو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے عام لوگوں کے اندر، ورنہ اگر پوری بات کو سمجھتا ہو انسان تو پھر اس آیت سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اب یہ بات ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور یہود سے بات چیت ہو رہی ہے، یعنی خطاب یہود سے ہے، تو ان آیتوں کا اصل مقصد پھر کیا ہے؟ یعنی اس میں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہود کا بھی ذکر ہے، عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، اور صابیوں کا بھی ذکر ہے۔ تو پھر اس کا صحیح جو مفہوم ہے وہ کیا بنتا ہے؟ تو اب اس طرف آئیں کہ اہل کتاب یا یہود کا وہ کون سا غلط نظریہ تھا جس کی تردید کی اللہ نے ان آیات میں؟ وہ یہ تھا کہ یہودی جو تھے انہوں نے تصورات ایسے بنا لیے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم یہودی جو ہیں ان کے لیے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہے اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو جو باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہو تو پھر وہ اس کو اتنی آگ میں ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ان کا ایک تصور سورہ بقرہ میں یہ بھی بیان ہوا، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ، جہنم کی آگ، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں چند دن سے زیادہ سزا نہیں مل سکتی۔ یہ ان کے تصورات ہیں۔ جب یہ تصور بن گیا تو پھر عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو تھانے کا ڈر نہیں ہے تو پھر ہیلمٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اگر تھانہ ہی آپ کا ہے تو پھر آپ ہیلمٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں، پھر آپ لائسنس رکھیں یا نہ، لائسنس کے بغیر ہی گاڑی چلائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اور ہمیں آگ نہیں چھوئے گی گنتی کے چند دنوں سے زیادہ۔ مطلب جس طرح کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو تھوڑی مار بندہ دے بھی دیتا ہے، کوئی ہلکی چپیڑ مار بھی دیتا ہے، لیکن وہ ہلکی ہوتی ہے، اس میں بھی محبت موجود ہوتی ہے، اس سزا میں بھی محبت موجود ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور ان کا تصور قرآن کریم میں آیا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم کسی یہودی کو نقصان پہنچائیں گے، یعنی ایک یہودی دوسرے یہودی کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس پر تو اللہ کوئی سزا دے گا، لیکن جو غیر یہودی ہیں، غیر یہودیوں کے ساتھ ہم جو مرضی سلوک کریں، ان کو قتل کر دیں، ان کی عزت لوٹ لیں، ان کا مال لوٹ لیں، اس پر ہمیں اللہ سزا نہیں دے گا۔ وہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیسا فی الامیین سبیل، لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر امیوں کے حوالے سے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہاں امیوں سے مراد کون ہے؟ غیر یہودی۔ غیر یہودیوں کے بارے میں ہم سے جو ہے وہ پوچھ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں دنیا کے اندر کتنے جانور ہیں، بکری ہے آپ اسے ذبح کر لیتے ہیں، بھیڑ کو آپ ذبح کر لیتے ہیں، اونٹ جو ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیتے ہیں، گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیتے ہیں، گھوڑے کو جو ہے وہ اتنا استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا؟ کیا اللہ آپ کو سزا دے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے جو انسان ہیں غیر یہودی جو ہیں یہ ہمارے لیے یہ اسی طرح جانوروں کی مانندی ہیں، اور ہم ان سے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے اندر یہ سارا شر پھیلا ہوا ہے نا، تو اس میں یہ سوچ ہے، وہ مذہبی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ گھوڑے گدھے ہی ہیں، ان کو جیسے گھوڑے گدھے استعمال کے لیے ہوتے ہیں ایسے یہ بھی ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے پیدا کر دیے، لہذا لیس علینا فی الامیین سبیل، کوئی پوچھ نہیں ہے ہمیں۔ تو اس سوچ اور تصور کے نتیجے میں عمل صالح جو ہے وہ پیچھے چلا گیا، سمجھ گئے؟ تو یہ جو سوچ تھی اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے آیت نمبر 62 میں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں کہ دیکھو تم یہ غلط نظریہ لے کر بیٹھے ہوئے ہو، ہم نے تو آج مسلمانوں کو بھی اسی بات کا پابند بنایا ہے کہ جو ایمان لائے گا اسے عمل صالح کرنا پڑے گا، اور یہودیوں کو بھی جب مطلب یہ ہے کہ جب تک یہودی جو تھے مطلب یہ ہے کہ بطور امت دنیا کے اندر جو ہے وہ کھڑے تھے، تو اس وقت تک ان کے لیے بھی ایمان، اللہ پر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح لازمی تھا، اور یہ عمل صالح جو ہے وہ صابیوں کے لیے بھی لازمی تھا اور نصارہ کے لیے بھی لازمی تھا۔ آج نہیں، اس وقت جب ان کا دور تھا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں یہودیوں کے لیے بھی اور اس کے بعد عیسائیوں کے لیے بھی اور صابیوں کے لیے بھی اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے بھی عمل صالح ضروری ہے، لازمی ہے۔ اب اس کو ذرا پڑھ لیں، فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو آج ایمان والے ہیں۔ 1400 سال 1500 سال پہلے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس وقت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ اب ایمان لا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہیں جب ان کا وقت تھا بطور امت، اور اسی طریقے سے والنصارا، اور جب نصارہ کا وقت تھا بطور امت ان کا وقت تھا، والصابئین، اور اسی طریقے سے جب وہ صابئین کا دور تھا، سب کے لیے ہمارا اصول کیا تھا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور پھر وہ نرا ایمان لا کر نہیں بیٹھا رہا جس طرح یہودی بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کہا جی بس ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور پھر وہ اس نے اچھے عمل بھی کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ لیکن ہر ایک نے جو عمل کرنا تھا وہ کس کے مطابق کرنا تھا؟ اپنی اپنی شریعت کے مطابق کرنا تھا، اپنے رسول کی لائی ہوئی کتاب کے مطابق کرنا تھا۔ اب دور آ گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا اب عمل صالح وہی مقبول ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ تو فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ بے شک وہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی امت کے طور پر انہوں نے عمل صالح کیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، یا ابراہیم علیہ السلام کا کوئی امتی تھا، یا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سب کے لیے اللہ اور آخرت کے ساتھ، اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان کے ساتھ عمل صالح لازمی ہے۔ یہاں اصل میں جس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ کس چیز کو کیا جا رہا ہے؟ عمل صالح۔ اب ہمارے بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں جی سارے امتی بخشے جائیں گے، وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتا کر کہیں گے جی اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، تو بنا کر پھر وہ بات کدھر لے آئیں گے کہ جی پھر ہم تو نکل ہی جائیں گے جب اللہ کے رسول کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر لوگ اس سے آگے چل پڑتے ہیں کہ جی پیر کا مقام بنا کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پیر ہی ہمیں جو ہے وہ لے کر نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ مختلف پیر جو ہیں وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے سمجھتے ہیں، کسی خانقاہ کے ساتھ کسی کے ساتھ وابستہ ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہماری فلاح ہو جائے گی۔ بہرحال فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ۔ اب وہ جو یہودی کہتے تھے کہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تم نے کہاں سے یہ تصور بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ، یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ، اور وہ میثاق کب لیا تھا؟ جب تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا۔ یہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لے کر آئے تھے تو تورات امت کے حوالے، اپنی امت کے حوالے کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر طور پہاڑ جو ہے اس کو بلند کیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس قوم سے پھر یہ عہد و پیمان ہوا۔ تو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ، ہم نے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کیا، تو اس وقت ہم نے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑو۔ کیا دے رہے ہیں؟ تورات، یعنی کتاب ہم نے پکڑائی تھی جس کے مطابق عمل چاہیے تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ، اور پھر ہم نے کیا کہا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کتاب کو صرف بغل میں رکھ کر نہیں بیٹھ جانا، یا تکیے کے نیچے نہیں رکھ کے بیٹھ جانا، یا غلاف میں بند کر کے نہیں رکھ دینا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھنا ہے جو کچھ اس میں ہے، کیونکہ عمل کرنا ہے۔ اس جو یاد ہے اس کی بنیاد پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، ورنہ نہیں بچو گے، عمل کے بغیر نہیں بچو گے، اس کتاب کو نظر انداز کر کے نہیں بچو گے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا، تم نے کتاب بھی ایک طرف کر دی، بلکہ کتاب ضائع ہی کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو تورات انجیل اصلی حالت میں کوئی کتاب بھی نہیں تھی۔ تو اب ذرا غور کریں، اللہ نے کتاب دی ہے، کس لیے دی ہے؟ کہ اس کے مطابق عمل کرو۔ اب وہ کتاب ہی موجود نہیں ہے، ضائع ہو گئی ہے، اصلی حالت میں نہیں رہی۔ بالفرض کوئی آدمی مخلص بھی ہو، نیا پیدا ہونے والا کوئی چاہے کہ میں عمل کر لوں، تو وہ کتاب ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ یعنی اس کا عمل اتھینٹک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جس نقشے کے مطابق اس نے عمل کرنا تھا، جس تعلیم کے مطابق کرنا تھا، جس ہدایت کتاب کے مطابق عمل کرنا تھا، وہ تو کتاب ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آ جائے گی، کسی کا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ کتاب پھر بھیج دی جائے، رسول پھر آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے کتاب بھیجی جائے گی تو کسی رسول کے تھرو بھیجی جائے گی۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو کتاب تو ضائع ہو گئی تھی، عیسائیوں یہودیوں کی کتاب ضائع ہو گئی تھی، پھر ان کا عمل جو ہے وہ کبھی درست ہو سکتا تھا قیامت تک؟ جتنا مرضی مخلص ہو، جتنا مرضی اس میں اخلاص ہو، عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ہم قرآن کو چھوڑ دیں، ہم رسول کی سنت کو چھوڑ دیں اور اپنے طور پر عمل کریں تو ہمارا عمل اتھینٹک تو نہیں ہوگا، وہ ایک ہم نے اپنے تصور کے مطابق جو ہے اس کو عمل سمجھا ہے نا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے تم کو دی تھی تو ہم نے کہا تھا اسے یاد رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے، تم نے تو کتاب ہی ضائع کر دی، اور تم نے یہ تصور بنا لیے کہ عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اللہ کے بیٹوں کے جیسے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل۔ تو فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، تم اس وعدے سے پھر گئے، کتاب کے مطابق عمل کرنے کا اپنے آپ کو جو ہے وہ پابندی جو تھی اس سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی،
یہ فضل اور رحمت کیا ہے کہ اللہ نے پھر کتاب نازل کر دی، تمہاری تو ضائع ہو گئی تھی، اور اللہ نے پھر رسول بھیج دیا۔ اب یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب قرآن حکیم، کیونکہ تم تو اپنی کتاب بھی ضائع کر بیٹھے، تو اب تم نے کیا کرنا تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم تو ہمیشہ کے خسارے میں چلے گئے تھے۔ اب بات اصل کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہم نے بھی، ہماری کتاب ضائع نہیں ہوئی، لیکن نتیجہ وہی ہے کہ ہمارا عمل کتاب کے تابع نہیں ہے، سنت کے تابع نہیں ہے۔ ہماری اکثریت جو ہے وہ اپنی زندگی کو ذرا دیکھے نا کہ کتاب و سنت کے مطابق ہماری زندگی ہے یا کتاب و سنت سے مختلف ہے۔ یہ صرف جتنے جو جھگڑے ہیں نا وہ اہل حدیثوں کے یا بریلویوں کے یا دیوبندیوں کے، وہ یہ صرف 5-10 مرلے کی مسجد کے اندر ہے۔ بازار میں جا کر آپ کو نہ اہل حدیث کا پتہ چلتا ہے، نہ بریلوی کا پتہ چلتا ہے، نہ دیوبندی کا چلتا ہے۔ آپ غلہ منڈی کے اندر چلے جائیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، جس دکان پر بھی جائیں گے بے شک وہ بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے دیوبندی ہے، وہاں اس کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ وہ جب اٹھ کر بھاگے گا مسجد تو مسجد آ کر دیکھے گا کہ یہاں میری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ مین بازار کے اندر چلے جائیں، جو ملاوٹیں کر رہے ہیں وہ اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں۔ جو کپڑا ناپ کر دے رہے ہیں وہ بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں۔ وہاں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ بریلوی ہے، یہ رسول سے محبت بہت کرتا ہے، یہ بڑا درود پڑھتا ہے، اور یہ انچ فالتو ہی کپڑا دیتا ہے۔ اس کے تول میں تولہ زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں تو کسی کا کوئی کتابیں نہیں ہے۔ ہم عام طور پر، ٹھیک ہے میں وہ بات نہیں کرتا، لیکن علماء جو ہوتے ہیں نا اکثر و بیشتر وہ مسجد سے باہر جاتے ہی نہیں، مدرسے سے باہر جاتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ادھر ہی رہتے ہیں، اس وجہ سے وہ ذرا تابع بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ جا کر منڈی میں کاروبار کریں گے تو وہ بھی اس میں پھنس جائیں گے۔ وہ جب دنیا داری کے اندر جب وہ جائیں گے تو وہ سارے وہ چکر جب ان کو چڑھے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک پورا معاشرہ جو ہے نا، یا آپ ریلا، کئی دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جلوس جا رہا ہوتا ہے، تو جلوس جا رہا ہے سامنے سے، آپ کا آنا بڑا مشکل ہے، لیکن وہ جلوس جدھر جا رہا ہے ادھر جانا آسان ہے۔ تو معاشرہ، مسجد کے اندر کا معاشرہ اور ہے، باہر کا معاشرہ جو ہے وہ اور ہے۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کی جو سوچ تھی وہ بھی شاید اسی وجہ سے اس طرح کی بن گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نتیجہ ایک ہی ہے، جو یہودیوں نے اپنی کتاب کے ساتھ سلوک کیا وہی ہم نے کیا۔ بہرحال کامیابی اسی میں ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل صالح ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے کامیابی کی دلیل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔